میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے مشکل الفاظ کو سیکھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم پارہ نمبر 3 تلک الرسل کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 262، 262 نمبر آیت ہے سورۃ البقرہ کی، اور پارہ نمبر 3 ہے تلک الرسل۔ اس آیت میں یہاں سے یہاں تک کا جو جملہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ میم کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور نون کو واو کے ساتھ۔ نون کے اوپر یہ تشدید ہے تو ہم نے ناک میں آواز پیدا کرنی ہے، جس کو غنہ کہا جاتا ہے۔ یہاں سے ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ ما انفقوا منا ولا اذى لهم، منا ولا، واو زبر وا، لام الف مد زبر لا، لام کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے کھینچنا ہے۔ ولا، حمزہ زبر آ، الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ پڑھا جاتا ہے، حمزہ زبر آ۔ یہ ذال ہے، اس ذال کو ہم نے آگے لام کے ساتھ ملانا ہے، یا کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ ذال لام دو زبر، ذل لام زبر لا، ذل، لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے۔ یہاں پر لام الف ہے، یعنی آپ یہاں رک نہیں سکتے، لا کا معنی نو، نہیں رک سکتے، تو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ اذلہم، اذلہم ما انفقوا منا ولا، منا ولا اذلہم، اذلہم۔ یہ ایک لفظ تھا۔ اب اگلا لفظ ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 283، 283 نمبر آیت میں یہ جو لائن ہے، اس میں جملے کو ہم نے سیکھنا ہے۔ بہت سارے اس میں پریشان ہوتے ہیں کہ کس طرح پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں فا سے لے کر نون تک یہ سارا آپس میں جڑا ہوا ہے، تو پڑھنے کا انداز اور طریقہ یہ ہوگا۔ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، فا کو لام کے ساتھ ملایا، یا پر پیش ہے، فلیو، یہ حمزہ ہے، حمزہ بشکل واو اور حمزہ بشکل یا، حمزہ بشکل الف، یہ تینوں طریقوں سے حمزہ لکھا جاتا ہے۔ یہاں حمزہ بشکل واو ہے لیکن حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو دال کے ساتھ ملایا، دال کو لام کے ساتھ۔ فَلْيُؤَدِّ اللَّهُ، عدل، دال اور لام کو سخت کیا تشدید کی وجہ سے۔ آگے اس ذال کو ہم نے حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، یا کو نہیں پڑھنا، اور حمزہ ساکنہ ہے تو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ ذال حمزہ زیر ذی، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ، تا پر پیش، میم پر زیر، نون پر زبر، تُؤْمِنَ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ۔ اگلا لفظ دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ مکمل ہو چکی ہے، اور پارہ نمبر 3 کے اندر ہی سورۃ آل عمران شروع ہوتی ہے، تو ہم سورہ آل عمران میں آ چکے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 ہے، 20 نمبر آیت میں یہ لفظ آپ کو پڑھنے کو ملتا ہے، تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ واو سے لے کر نون تک میم اور یا پر تشدید ہے، تو ہم نے اس کو میم پر غنہ ہوگا، یا کو سخت کریں گے۔ وَالْأُمِّيِّينَ، یا کو سخت بھی کرنا ہے تشدید کی وجہ سے، اور کھڑی زیر کی وجہ سے نیچے کی طرف کھینچنا ہے۔ حمزہ کو میم کے ساتھ ملایا، میم کو یا کے ساتھ۔ وَالْأُمِّيِّينَ، یین، والأمیین۔ اگلا لفظ دیکھیں،
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ 26 نمبر آیت میں شروع میں یہ جملہ ہے، اس میں بہت سارے افراد یہ غلطی کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں، قُلِ اللہم اس طرح پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ رول میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، زیر ہو، تو وہاں لفظ اللہ کو ہم نے باریک پڑھنا ہے، تو یہاں ہم نے لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، پتلا کر کے پڑھنا ہے، موٹا اور پر کر کے نہیں پڑھنا۔ قاف پیش قو، لام کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملایا، قُلِ اللَّهُ قُلِ اللَّهُمَّ قُلِ اللَّهُمَّ، تو باریک پڑھیں گے، موٹا کر کے نہیں پڑھیں گے، قُلِ اللہ نہیں بلکہ قُلِ اللَّهُمَّ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 79، 79 نمبر آیت میں یہ لفظ آپ کو ملتا ہے پڑھنے کے لیے، تو یہاں پر دیکھیں با کے اوپر تشدید ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے۔ با کو دیکھیں کھڑا زبر ہے اوپر کی طرف، تو اس کو اوپر کھینچنا ہے، سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے۔ یا کو سخت کریں گے تشدید کی وجہ سے، لیکن نیچے کھینچنا ہے کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ ربانیین، نون کو یا کے ساتھ ملا ہے، با کو اوپر یا کو نیچے، ربانیین ربانیین ربانیین۔ پارہ نمبر 3 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 ہے، تو اس میں آخری لفظ ہے آج کی اس سبق کا، یہ آخری لفظ ہے، یہاں سے میم سے لے کر ضاد تک۔ من احدہم، ہا کو دوسری میم کے ساتھ ملا، ہم پھر میم کو لام کے ساتھ، میم لام زیر مل، حمزہ کو آگے لام کے ساتھ ملا ہے، حمزہ لام پیش ال، احدہم ملء الارض ملء الارض ذهبا ولا وافتدى به۔ آج کے یہ مشکل الفاظ اتنے ہیں، مکمل ہو گئے پارہ نمبر 3 کے۔ کل انشاءاللہ ہم پارہ نمبر 4 لن تنالوا کے مشکل الفاظ کو سیکھیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں اچھے طریقے سے، اس کے مشکل الفاظ کو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔